ہم جو دیکھتے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے خاص طور پہ اس پہ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں ان کی رول اینڈ پرفارمنس پر. رول پہ یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جی آپ صرف کیا ڈیزاسٹر کو مینیج کرنے کے لیے جب ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے اس کے بعد, یا ارلی وارننگز بتانے کے لیے کہ یہ ہونے جا رہا ہے, اس دوران جو باقی معاملات ہیں جیسے کہ ابھی سر نے بھی بات کی انکروچمنٹس ہیں ان کو دیکھنا, پرویکٹیولی اس پہ امپلیمنٹ کروانا یا پش کرنا اس کے لیے, کیا یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا کام نہیں تھا؟ تو ذرا اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. مس مینجمنٹ اور جو زیرو پلاننگ ہوئی ہے جس کی آج وزیر اعظم تعریف کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے تعریف تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس وقت تعریف ان کی بنتی یا نہیں بنتی, سوالیہ نشان ہے. 1970 سے لے کے اب تک 22 بڑے سیلاب آئے ہیں پاکستان میں. میرا خیال ہے ایک کے بعد دوسرا, اس کے بعد تیسرا, اگر شاید کسی ایک مرحلے پہ بھی نوٹس لیا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کوئی پیش بندی ہو سکتی تھی. دیکھیں اب صورتحال یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے این ڈی ایم اے کی کیپیسٹی کا اور پیسے کا اور وسائل کا, میرا خیال ہے وہ تو سب کچھ ان کو دیے گئے ہیں. آن ٹاپ آف اٹ اس وقت جس طریقے سے پاک فوج ان کی مدد کر رہی ہے, لیکن بہرحال ابھی بھی لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جی جو وقت پہ جو فیصلے کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیے گئے, نتیجتاً آج یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. میں ہم نا 2 چیزوں پہ فوکس کروں گا. ایک تو آپ نے توجہ دی جس کی بات کی آپ نے ڈیموں کی, جو پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں, اور دوسری بات کی مریم نواز صاحبہ نے. دیکھیں ابھی آپ دیکھ لیں حکومت کے اندر کتنے اختلافات ہیں. ابھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ سارا کچھ ہندوستان کی طرف سے ابھی جاریت ہوئی ہے. مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر کہتی ہیں کہ جی ہندوستان نے بہت پانی چھوڑا, اور خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو ارلی وارننگ پہلے ہندوستان نے دے دی تھی, وہ یہ بات ماننے سے انکار نہیں ہے کہ جی ابھی جاریت ہندوستان کی طرف سے ہوئی ہے. جی ہاں, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دوسری طرف ہندوستان سے جو خبریں آ رہی ہیں وہاں پہ اپنا ایسٹ پنجاب جو ہے, مشرقی پنجاب ہندوستان کا, وہاں کے سکھ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہمارے پنجاب کو بھی ڈبو دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ پاکستان میں پانی زیادہ چھوڑا گیا, کہ پاکستان کے پنجاب کو نقصان پہنچے, ریزلٹنٹلی ہمیں زیادہ نقصان پہنچا. دیکھیں ہم نا یہ جو بات کی گئی ہے نا, انہوں نے مریم نواز نے کی ہے کہ جی آج کے بعد ہم بڑے ٹف فیصلے کریں گے کہ جتنی آبی گزرگاہوں پہ جو ناجائز انلیگل تجاوزات ہوئی ہیں, لوگوں نے گھر بنائے ہیں, تعمیرات عمارتیں بنی ہیں, مسجدیں بنی ہیں, ان کو ختم کریں گے. اب یہ سوال ہے کہ کیا کر پائیں گے؟ I'm afraid مجھے نہیں لگتا, کیونکہ یہی ایم این ایز ایم پی اوز جو نا وہ یہاں پہ بھی سیاست ہوگی, وہ آ جائیں گے اور کہیں گے جی ہمارے لوگ ہیں ووٹر نہ کریں, تو مجھے نہیں لگتا یہ ہوتا نظر آ رہا ہے. دوسری بات ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے کہ جی نئے ڈیم بننے چاہیے. دیکھیں ہم نا مجھے اس لفظ سے بہت شدید اعتراض ہے کہ بننے چاہیے. بھئی بننے چاہیے تو ایک مدت سے بات کی جا رہی ہے, کیوں نہیں کہتے اس کو بنا کے چھوڑیں گے, اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ان کو دور کریں گے. دیکھیں ایک یہ ون آف دا میجر ریزنز ہے ڈیموں کا نہ ہونا. دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے کہ 550 نئے ڈیم ہندوستان بنا رہا ہے, 3000 اس نے پہلے بنا چکا ہے, اور اسی طرح 7 سے 8000 چائنا نے بنائے ہوئے ڈیم. لوگ کہتے ہیں کہ اتنا ہی سیلاب اور اتنا ہی بارشیں جو نا ہندوستان میں بھی چائنا میں ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے اس کو بچا لیا کیونکہ ان کو ڈیم تھے. دیکھیں ہم نا ڈیموں پہ تو میرا سخت اعتراض یہ ہے کہ بادشاہ ڈیم 20 سال سے بننا بڑا, وہ نہیں بن پا رہا, اور جو سیاست ڈیموں کے اوپر ہوئی ہے. دیکھیں نا یہ 82 میں 1982 میں کالا باغ ڈیم بن جاتا, اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے ضیاء الحق بڑی دیانتداری سے چاہتے تھے کہ ہو جائے, لیکن معاملہ سیاست کی نظر ہوا. اس وقت ان کے جو اپنا کیا کہتے ہیں صوبائی کو اپنا مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فضل حق, وہ کہا جاتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ جی جنرل صاحب یہ سیاسی معاملہ ہے, سیاستدان لڑتے رہیں گے کالا باغ ڈیم پہ, کیونکہ اے این پی بڑی مخالفت کر رہی تھی ان کی ولی خان کی پارٹی, لہٰذا ہم پروسیس میں ان کو لڑنے دیں, ہم حکومت کرتے رہیں گے. آج بھی یہ ہو رہا. مشرف صاحب نے کوشش کی تھی کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا گیا. شمس الملک صاحب آبڈا کے بڑے ریناؤنڈ چیئرمین ہیں, انہوں نے جا کے باقاعدہ ولی خان کو بریفنگ دی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں سما میں تھا, میں نے انٹرویو کیا ہم نا, انہوں نے کہا ولی خان کنونس ہو گئے کہ ہاں یار یہ تو نوشہرہ نہیں ڈوب رہا, اس کی ہائٹ بھی کم کر دی گئی ہے. پھر بعد میں کہہ لیں گے اگر ہم نے اجازت دے دی کالا باغ ڈیم بنانے کی تو ہمارے پولیٹیکل اسٹانس کا کیا بنے گا. دیکھیں ہر چیز سیاست کی نظر ہوگی. میں یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ چاہیے کہ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ یہ ڈیم اس وقت میں نہیں بنا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, اور جو سب فیصلے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. آخری بات ہم نا یہ ہے کہ یہ اصل کام جو کرنے والا ہے وہ سول ڈیفنس کا محکمہ ہے, اور سول اپنی یہ جو حکومتیں ہیں
آپ کی جو کہا جاتا ہے لوکل گورنمنٹس ہیں، یہ اگر ان کو اختیارات پوری مشینری حکومت اپنی گورنمنٹ کی ان کو سپورٹ نہیں دیتی تو میرا نہیں خیال کہ ہم یہ اس طرح کی ناگہانی آفتوں سے بچ سکتے ہیں. کچھ چیزیں تو اللہ کی طرف سے ہم نہیں روک سکتے، لیکن کچھ ہم کر سکتے ہیں کہ تباہی کو ہم کم از کم 50% کم کر سکیں. وہ نہیں نظر آ رہی. کیپیسٹی کے بڑے سیریس ایشوز ہے، ہر جگہ فوج جا کے کام کر رہی ہے، ان کے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں بیچ میں، لیکن آپ دیکھ لیں جتنا نقصان ہو چکا ہے ہم مجھے نہیں لگتا کہ سیاسی لوگوں کے اوپر کوئی اثر پڑے گا. یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بس جس دن یہ معاملہ ٹھنڈا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں وہی بیچاری رول رہی ہے، رو بھی رہی ہے. اب سب سے زیادہ جو ہمارا جس کو ہم بیک بون آف دا اکانومی کہتے ہیں، ایگریکلچر سیکٹر ہمارا سب سے زیادہ متاثر وہ ایسی صورتحال میں ہوتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.